اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورۃ بقرہ کی 2 آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے ایک مختصر اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، آج 5 محرم ہے، اور اس سے پہلے ذوالحج کا مہینہ۔ یہ جو مہینے ہیں اسلامی تاریخ کی وہ بابرکت مہینے ہیں اور بہت بابرکت ایام ہے۔ اس میں ہمارے بہت عظیم شخصیات اس کے ساتھ ایک سیرت وابستہ ہے۔ صرف ایک والہانہ محبت ہی لوگوں کی نہیں ہے، واقعی ہر آدمی کی جو سیرت انسان پڑھتے ہے تو اس میں بہت کچھ ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور بہت عظیم وہ حادثہ ہے اور بہت عظیم واقعہ ہے، اور ان کی شہادت بھی بہت مظلومانہ، بہت ایک خلیفہ ہے، لیکن جس طرح مظلومانہ انداز سے وہ شہید ہو گئے اور مسجد کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جس مسجد نبوی کے لیے اس نے زمین خرید کے اس کا حصہ بنایا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جس بیر روما کو اس نے خرید کے مسلمانوں کو حوالے کیا اس بیر روما سے وہ پانی نہیں پی سکتے تھے، اور بہت ایک مظلومانہ ان کی شہادت ہے، اور خود نہیں چاہ رہے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر ہو یا مدینہ الرسول کے اندر مسلمانوں کی خون بہہ جائے۔ ایک بہت مظلومانہ شہادت، لیکن صرف اس کی شہادت کو یاد کرنا کافی نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو کردار ہے، جو خطیب حضرات خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ صاحب الحیاء والایمان، اس کی حیا، اس کی ایمانی حرارت، وہ ہمارے لیے بہت کچھ اس میں ہے۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو سخاوت ہے اور سخاوت کی جو واقعات ہے بہت مشہور ہے۔ یعنی ان شخصیات کو جب آدمی پڑھتے ہیں تو اس کی یہ پہلو انسان کے سامنے بھی، اگر ہم اس شہادت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور اس کو کہ یہ بہت مظلوم شہید تھے، لیکن اس کے کردار کو نہ اپنائے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ نہ اپنائے، تو یہ تو اس کے ساتھ کوئی خیرخواہی نہیں۔ اسی طرح 26 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر ہی ایک مجوسی غلام نے اس کو نیزہ مار کے اس کو زخمی کیا، اور پھر 1 محرم کو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، وہ شہید ہو گئی۔ اور اس سے پہلے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت دے دو، اور یہ شہادت اس طرح ہو کہ آپ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، مدینہ میں ہو، اور آپ کے راستے میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس مسجد نبوی جہاں پر ہے اور یہ جو مدینہ الرسول ہے اسی کے اندر ہو۔ تو خود اس وقت مذاق کرتے تھے، ان کی بچی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ بھی کبھی کبھی مذاق میں یہ بچی بھی کہتے تھے کہ ابو تم شہادت بھی مانگتے اور تم مسجد نبوی کے اندر اور مدینے کے اندر اور اللہ کے راستے میں شہادت ہوئے، کیسی شہادت کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مدینے کے اندر تو کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے کہ آپ کو شہید کرے، لیکن جو آدمی صدق دل کے ساتھ شہادت مانگتے تو اللہ اس کو دیتے۔ تو پھر وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور بلکہ مدینہ المنورہ تو کیا ہے، اس سے محراب کے ساتھ، اس منبر کے ساتھ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اسی منبر کے اندر کھڑے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور شہادت نصیب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہت عظیم ایک سانحہ ہے، شہادت ہے، اور ہمارے لیے سے بہت کچھ ہے۔ اور اس موقع پہ جب 1 محرم کو تو اس کی شہادت کا دن ہے، اس کے درمیان 26 ذی الحج سے 1 محرم تک جو ایام ہے اس میں اس کے انتنیہ بہار ہے،
اس سے خون بہہ رہا ہے، لیکن اسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے کہ حل صلیتو حل اکملتو، میں نے نماز ادا کی، میں نے نماز مکمل کی، لوگ سے پوچھ رہے اور اسی حالت میں کہ ایک خلیفہ وقت، اور اس طرح خلیفہ کہ جس کی 24 لاکھ پر زمین کے اوپر حکومت اور باروب حکومت، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، فرمایا کہ جس راستے سے آپ جاتے ہیں تو ما سلک فجن قط، اس راستے سے شیطان کبھی نہیں جا سکتا، الا سلک فجن آخر، وہ کسی اور راستہ تبدیل کر کے، شیطان راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے۔ وہ ایک باروب حکومت کی یہودی کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو سلاتے تھے تو کہتے تھے کہ سو جاؤ سو جاؤ، عمر آ رہے، عمر آ رہے، عمر کے ڈر کی وجہ سے وہ چادروں کے اندر گھستے تھے، وہ رضائیوں کے اندر گھستے تھے، وہ سوتے تھے۔ ایک 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر وہ حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ زخمی ہے، گرا ہوا ہے، اور اس حال میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا کہ نماز مکمل کرو، انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ من قتلنی، کس نے مجھے قتل کیا؟ بتایا کہ آپ کو جو مجوسی غلام تھے انہوں نے اس نے قتل کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے کہ جعل قتلی علی ید رجل ما سجد الا سجدۃ، فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری جو شہادت ہے وہ جو قتل ہے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ سے ہے کہ جس نے کبھی ایک سجدہ نہیں کیا، اور پھر ایک ایک اس کے سامنے پیش ہو جاتے، بچوں کو لایا، بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیر دیے، اس نے شفقت اور محبت کے ساتھ کیا۔ جوانوں کے اسلام میں بہت قدر ہے، بہت عزت ہے، اس سے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ شیطان جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جوان کوئی خیر کی کام کرتے ہیں، سجدے میں دیکھتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں، اپنے سر کے اوپر وہ خس و خاشاک ڈالتے ہیں، روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی کوشش کی، میں نے اتنی محنت کی، پھر بھی لوگ دین کی کام، خیر کی کام اور سجدے کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، یہ جوان سے جنت پہ جائیں گے، اس نے سجدہ کیا، اس کو سجدے کا حکم ہوا، جنت جائیں گے۔ وہ عمر تو بالسجود، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے ابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، میرے لیے جہنم کا آگ ہے، میں جہنم میں جاؤں، روتے۔ تو جوانوں کی بہت قدر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جوانوں کو لائے، جوانوں کو پیش کیا، ایک ایک نوجوان ہاتھ ملاتے ہیں اور جاتے ہیں، کیونکہ بہت رش تھا۔ تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس حال میں جب زخمی ہے اس کو بلاتے ہیں کہ یا ابن اخی تعال، یہ میری بھتیجی ادھر آؤ، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ ارفع ازارک، اپنی شلوار کو اٹھاؤ، فإنه اتقى لربك وانقى لثوبك، کہا کہ اس میں رب کی تقوی ہے، اس میں کپڑوں کی صفائی، کپڑے اٹھاؤ، اور اس حال میں وہ اس کو نصیحت کر دے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضعوا رأسی علی التراب لعل اللہ یرحمنی، کہا کہ میرے سر کو مٹی کے اوپر رکھو، مٹی میں، کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے، اور پھر دعا کی کہ یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، کہ وہ ہستی ہے، وہ عظیم ذات کہ جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے، اس آدمی کے اوپر رحم کرو جس کی حکومت ختم ہو۔ اور بہت عجیب کیفیت میں، عجیب اس حالت میں حضرت علی رضی تشریف لاتے، ان سے پوچھتے ہیں ان کو کہ کیا حالت ہے، پھر فرماتے ہیں کہ واللہ لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو ایک سمجھتے ہیں کہ شاید خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ اور دیگر خلفاء کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، ایسا نہیں، بہت محبت کے تعلق ہے۔ یعنی اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا ان سے، جب حالت دریافت کی، پھر کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ ہمیشہ فرماتے تھے لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جئت انا وابوبکر وعمر وخرجت انا وابوبکر وعمر، کہ اللہ کے نبی ہمیشہ فرماتے کہ میں گیا، میرے ساتھ ابوبکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، میں آ گیا، میرے ساتھ ابوبکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، اور پھر فرمایا
کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اسأل اللہ ان یحشرک مع صاحبیک، کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حشر اپنے دو ساتھی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے ساتھ کر لیں. اور پھر کہا کہ این عتبہ، اور تدفین کہاں پر کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنا دیں. اس نے کہا نہیں، میں تو ایک معمولیت بھی ہوں. یعنی کتنا خاکساری و عاجزی ہے. کہا میں ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن حضرت عائشہ سے پوچھے اگر وہ مجھے اجازت دے تو مجھے دفنائے. اور پھر حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ ہاں قد حیأت هذا المکان لنفسی، یہ جگہ میں نے اپنی، میں چاہ رہی تھی کہ ادھر میں دفن ہو جاؤں، لیکن لأسرن بعمر، میں عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، پھر ادھر دفنا دی. اور آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی مسجد نبوی کی اسی حصے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے ادھر دفن. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کی حیا، اس کی ایمان، اس کی سخاوت، وہ چیزیں ہمیں دیکھ. اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ جو خلافت ہے، اس کی جو زندگی ہے، وہ ہمارے نمونہ ہے. اور پھر 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مظلومانہ شہادت ہے. بہت زیادہ کربلا کے میدان میں جس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور ان کی 72 افراد کے قافلے کے ساتھ جس طرح ظلم ہوا، تو تاریخ کا قصہ ہے. لیکن اس کو اگر ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ امام حسین اور اس کے مقابلے جو آدمی تھے یزید، اس کو یاد کریں گے، یا یزید کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، شمر کا بہت بڑا اس میں کردار تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کو ہم یاد کریں گے. ہم ابن زیاد کو یاد کریں گے، اور یا دیگر جز سے متعلقہ لوگوں کو یاد کریں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے کہ ہم پہچانیں کہ اس دور کی امام حسین کون ہے، حسینیت کیا ہے. اس زمانے کے جو یزید تھے وہ تبھی نہیں ہے. آج کل کے اس زمانے کے اندر یزید کا کردار کون ادا کر رہے ہیں، اس کو ہم پہچانیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح ہم ہر دور کے امام حسین کا ساتھ دیں، کس طرح ہم ہر دور کی یزید کا مقابلہ کریں. یہ وہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کا غلب ہے اس میں. دیکھو ان تمام شخصیات کے آپ اس زندگی کو آپ دیکھیں تو اس سے جو پیغام امت کو جو پیغام ہے، جو میسج ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ حالات جو بھی ہو، جس طرح بھی مشکل حالات ہو، ہم نے اسلام کے ساتھ چمٹ کے رہنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھو یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے 18 ذی الحج، وہ تو اگر کمپرومائز کرتے کچھ لوگ کچھ دو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ پوری زندگی آپ دیکھیں، اس میں جو کچھ ہے اگر وہ اسلام کے اوپر جس طرح انہوں نے خود عمل کیا، اسلام کو اس طرح پھیلایا، اگر اس طرح نہ ہو تو اس کی شہادت کس طرح، کیوں شہادت ہو جائے گی؟ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، اسی حالات میں کہ جب وہ اس کی پوری قافلے کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور آخر میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو سجدے کے اندر کی نماز پڑھ رہے، یعنی اس حالات میں اس نے نماز نہیں چھوڑی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات جس طرح بھی ہو، اسلام کے جو جو احکامات ہیں اس کے مطابق انسان عمل کرے، اس کو اپنائے. اور یہ ہم دیکھیں خاص کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، یعنی اس میں اس طرح نہیں یہ تھے کہ یزید کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی کوئی مسئلہ تھا، یا کوئی اس طرح تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی حکومت کے لیے اور کسی اقتدار کے لیے جا رہے تھے. ایسے نہیں تھے، بلکہ ان کو جو کوفے والوں نے جو خطوط لکھے، 12,000 اور بعض لوگوں کا خیال ہے 18,000 خطوط لکھے، ان سے یہ کہا تھا کہ ہم ایک صحیح اسلامی حکومت چاہتے ہیں. اس وقت جو ہمارے حکمران ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہماری محبت ہے، آپ اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارے تعلق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہو. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب نکل رہے تھے تو کچھ صحابہ نے منع کیا. عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص ان سے کہا کہ نہ جاؤ، کوفی جو ہے لا یوفی، وہ وفا نہیں کریں گے، آپ جائیں گے آپ کو چھوڑیں گے، آپ کے والد صاحب نے وفا نہیں کیا تھا، وفا نہیں کیا، نہ جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو مجھے خطوط بھیجے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ لوگ میں جاؤں گے میرے خلاف لڑیں گے۔ اور پھر جب جا رہے تھے راستے میں ایک شاعر ہے مشہور فرزدق، وہ راستے میں ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کوفے سے آ رہا ہوں، کوفے کے لوگوں کے جو دل ہے وہ تو آپ کے ساتھ، اس کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کی تلوار جو ہے وہ دشمن کے ساتھ ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ تم تو بہت اچھے لوگ، بہت اچھے ہو جی، آپ ہر موقع پہ الخدمت ہے جی، جماعت اسلامی ہے جی، ہر جگہ کوئی زلزلہ ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی کورونا ہو، کوئی ہو جی، الخدمت جماعت اسلامی۔ لیکن جب پرچی کا وقت آ جائے، تلوار تو ادھر ہے نہیں، تلوار کے تو تصور نہیں، لیکن جب اٹھ ڈالنے کا وقت آ جائے تو پھر وہ ادھر سوچتے نہیں کہ امام حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ پھر لوگ اس بھول جاتے ہیں کہ بھائی جس یزید کو ہم ہر سال اس کے لیے روتے ہیں، پھر سوچتے نہیں۔ تو اسی فرزدق نے بھی یہی کہا، ان سے کہا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے ساتھ کوفے والے جو ہے اس کی ہمدردی تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلوار دشمن کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح ہوا جب وہ راستے میں پھر اس کو پتہ چلا کہ ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گیا، اور پھر باہر کربلا کے میدان میں پہنچے تو اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا تو میرے والد، میرے نانا نے اور میرے والد صاحب نے اور دیگر خلفاء نے جو ایک اسلامی ریاست کے جو خط و خال پیش کیا تھا، اور 30 سال کی جو حکومت ہے خلفاء راشدین کی جو خلافت ہے، وہ دوبارہ اس کے میں تجدید کرو، احیاء کرو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، آزادانہ انتخاب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، بیت المال کو بالکل ذاتی مقاصد کے استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا، دیگر خرابیاں جو بحیثیت مجموعی قوم کے اندر جس کو اسلام نہیں چاہتے، وہ ساری چیز شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں جاؤں گا تو میرے ذریعے سے اگر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکومت ہے یا خلفاء راشدین نے جو حکومت قائم کی، اگر وہ دوبارہ میں اس کے احیاء کرو تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے وہ پہنچ گئے ادھر۔ لیکن پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو بہت عظیم بات ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو آج سنی ہو یا شیعہ ہو، امام حسین کے لیے رونے والے تو بہت ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ امام حسین کی جو قربانی ہے، امام حسین کا جو کردار ہے، امام حسین کی جو پاکیزہ زندگی ہے، وہ کدھر ہے؟ یعنی ایک آدمی جو نجیب الطرفین کہ والدہ بھی کتنی عظیم خاتون، والد بھی کتنے عظیم انسان و عظیم شخصیت علی رضی اللہ عنہ، اور ادھر نانا بھی کتنے عظیم انسان اور پیغمبر، اور اس پیغمبر نے کتنی محبت کے ساتھ اس کو پالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو امام حسین اور حسن ان میں سے کوئی ایک اس کی کندھے کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ ایک دن اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور اوپر سے امام حسین رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعم المرکب، بہترین سواری ہے، بہترین سواری ہے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مرکب تو بہتر ہے لیکن نعم الراکب، سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنتیوں کے سردار ہوں گے، جنتیوں میں جو جوان ہے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ویسے تو جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، جنت پہ جو آدمی بھی جائیں گے وہ جوان ہوں گے۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو کہ میں جنت میں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج نہیں تھے، تبسم فرماتے تھے، کبھی ہنسمکھ تھے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح تبسم طرح کی وہ باتیں بھی کرتے تھے، مذاق بھی کبھی۔ تو اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی، تو روئی۔ اس نے کہا میں تو جنت کے لیے سب کچھ یہ کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے اللہ کو جنت میں بھیجیں گے،
اور قرآن نے فرمایا کہ اِنَّا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، بالکل ہم عمر نوجوان سب کو. لیکن یہ جو امام حسین کے بارے میں بطور خاص کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتیوں کے سردار ہوں گے دونوں، حسن و حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو نوجوانوں کی اہمیت کو بڑھایا. پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اتنی پسند نہیں ہے مخلوق میں سے، من الشباب التائب، اس نوجوان سے کہ جو جوان ہو اور توبہ کرنے والا ہو، پاک و صاف، خوبصورت زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی، جس کی جوان کی جوانی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اسی کی جوانی اصل جوان، اصل وہی ہے کہ جس کی جوانی کے اوپر کوئی داغ نہ ہو. اور یہ جو یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ ہے، ایک یوسف علیہ السلام کے غلام تھے نا مصر میں، وہ تو مصر کے نہیں تھے، مصر کے بادشاہ کی گھر میں تھے، غلام تھے. غلام کی کیا حیثیت ہے؟ اس زمانے میں غلام سے لوگ پردہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ جس طرح گھر کے اندر کوئی جانور ہو اس سے لوگ پردہ نہیں کرتے. لوگ غلاموں کو بھی جانوروں کی طرح سمجھتے تھے کہ کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. لیکن وہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے یہی نکتہ ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو پاک رکھنے کی کوشش کی. ایک بادشاہ کی بیوی نے، بادشاہ کی بیوی ہو، بادشاہ مصر امرأۃ العزیز، اور وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ گھر کے اندر کمروں سے اندر لے جا کے اس کو بدکاری کی دعوت دیتی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کیسے کروں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا لیا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس کے اندر تقویٰ ہو اللہ اس کے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے زندگی میں برکت ہے، اس کے ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سورۃ یوسف کی بہت تلاوت کرتے ہیں اس وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی، جس کا واقعہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ فجر کی نماز میں سورۃ یوسف سے پڑھتے ہیں، سورۃ النحل. اور اس دن بھی جس دن شہید ہو گئے تو اس دن بھی سورۃ یوسف شروع کیا تھا. اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں وہ بھر گئی تھی غم کی وجہ سے، اور انہوں نے غم دبا کے رکھا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ. ادھر پہنچے تھے کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے اس کو زخمی کیا اور پھر آگے شہید ہو گئے. تو یہ سورۃ یوسف کو اس وجہ سے وہ محبت کرتے تھے سورۃ یوسف کے ساتھ، تاکہ اس میں جوانوں کو اور خاص کر ایک بہترین پیغام اس کے اندر پسند کرتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. پتہ ہے کہ ہر سال ہمارے اوپر حج کے مہینے بھی آ جاتے ہیں، رمضان بھی آ جاتے ہیں، محرم بھی آ جاتے ہیں، اور بھی خیر کے مہینے. لیکن اگر ہم تبدیل نہ ہو، ہم اسی طرح ہو، اور پھر اس میں وہی جو عام لوگ کچھ مرثیے پڑھتے ہیں، کچھ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، اور ہم بھی اس کا حصہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ الحمدللہ اسلامی تحریک کے ایک مرکز اور خدمت کے مرکز میں اللہ کی طرف سے لوگ سے بہت بڑا کام لیتے. تو ان شخصیات کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم پڑھیں، اس کی تاریخ ہم پڑھیں. پھر اس محرم کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد فرمایا کہ بہترین نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی پابندی کرے. کوئی چاہتے ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں عزت دے، جیب میں 1 روپے نہ ہو، بے تاج بادشاہ جو ابھی بننا چاہتے ہیں نا، رب کے ساتھ تعلق بنائے. صبح فجر کے سے پہلے جو ٹائم ہے اس میں روئے اللہ کے سامنے، گڑگڑائے، کھڑے ہو جائے. اسی سے اللہ تعالیٰ ایسے کام لیں گے، اس کے اللہ ایسے راستے کھول دیں گے، وہ بہت بڑا کام کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز فرض نماز کے بعد وہی تہجد ہے. اور فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان
رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہتر روزے فرمائے کہ محرم کے شہر اللہ المحرم، اس محرم کے روزے، اس محرم کی یہ تمام ایام بہت محترم ہے، بہت سارے حدیث ہیں، لیکن خاص کر 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، ادھر دیکھا کہ یہودی روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ما ھذا اليوم الذی تصومون فیہ، یہ کیا دن ہے جس میں تم روزے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، تو بہت بڑا دن ہے۔ پوچھا کیا ہوا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن، اس 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا، انجى اللہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے فتح دیے، اور فرعون اس کو پورے لشکر اللہ نے تباہ کیا، تو فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام شکر کے طور پہ روزے رکھتے، فنحن اس کو ہم بھی رکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو زیادہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم زیادہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ ہم ہی روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ آئندہ کے لیے یہودیوں سے مخالفت کرو، چونکہ یہودی 10 محرم کو رکھتے ہیں، آپ 9 اور 10 کو رکھ یا 10 اور 11 کو۔ اور پھر نبی کریم سے فرمایا کہ ان بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں۔ تو یہ روزے بھی یعنی جو دیگر واقعات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق انسان کے مضبوط ہونے کے لیے یہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ، کہ ایک تو تہجد کے انسان پابند ہو فجر سے پہلے، جو وقت ہے بہت بابرکات وقت ہے، اور دوسری ایام 20 کے روزے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہوتے ہیں۔ میں ایسے جگہوں میں گیا ہوں، ایسے نوجوان میں نے دیکھے ماشاءاللہ ان کے پاس ڈالر کی کوئی حساب نہیں ہے، کروڑوں ڈالر سے کھیلتے ہو، اور اس طرح ممالک میں ہوتے ہیں وہ بھی کہ چاروں طرف خرابی ہے، گندگی ہے، لیکن اس ماحول میں ماشاءاللہ اس جوان کو دیکھیں پاک و صاف خوبصورت زندگی نمونہ ہے، آگے سب میں موجود ہوگا۔ اور تراویح میں دیکھے، دیگر نمازوں میں، ادھر آئے میں 20 کے روزے میں ایسے نوجوان دیکھے کہ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، وہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، ادھر تو ایام 20 کے لوگ نہیں جانتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ادھر لوگ بہت کم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ادھر باقاعدہ پیر اور جمعرات کے دن وہ باقاعدہ اجتماعی دسترخوان لگاتے ہیں، اور اس ماحول میں حلال اور حرام کی تمیز کی، حلال ہے حرام ہے، جس آدمی کے اندر یہ چیزیں ہو اللہ اس سے بہت بڑا کام لیتے ہیں، اور جو آدمی کو اس کو کوئی احساس نہیں ہے کیا کھایا کیا پیا، کدھر سے آیا، حلال ہے کہ حرام ہے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز پڑھا کہ نہیں، کوئی اور خیر کا کام کیا کہ نہیں کیا، تو ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت بہترین موقع دیا، سارے میرے سامنے نوجوان موجود ہیں، بہترین دین کے کام، آپ یہ جو تنخواہ آپ لے رہے یہ بھی دیکھو، آپ تو اور کسی طرح سے بھی لے سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو پوری امت کے لیے اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے سے پوری امت کو خیر پہنچے، اس میں آپ حصہ ہے، اس لیے آپ جتنے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کریں گے، حلال و حرام کے فرق کریں گے، اپنے اوقات کو منظم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عزت دیں گے، اللہ آخرت میں بھی اس کی عزت دیں گے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔